جب امریکہ نے ویتنام کے انقلابیوں کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا تو اس نے یعنی امریکہ نے انہیں کہا کہ پیرس میں اپنا ایک وفد بھیجیں تاکہ جنگ بندی پر بات چیت ہو سکے۔ اسی وقت ویتنامی انقلابی اور امریکی فوجیوں پر کاری ضربیں لگا چکے تھے، بہت نقصان پہنچا چکے تھے ویتنام والے انقلابی، اور ان کے ساتھ انتہائی سخت سلوک بھی کیا کرتے تھے امریکی قیدیوں کے ساتھ۔ جو بھی امریکی قیدی ہوتا ویتنام والے اس پہ بہت سختی کرتے۔ چنانچہ ویتنامی انقلابیوں نے 4 افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا، 2 خواتین اور 2 مرد۔ امریکی خفیہ اداروں نے اس وفد کے لیے پیرس کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں قیام و طعام کا بندوبست کیا، ہر طرح کی آسائشیں، راحتیں اور نعمتیں مہیا کر دیں۔ لیکن جب وفد پیرس کے ہوائی اڈے پر اترا تو وہاں موجود امریکی کاریں انہیں ہوٹل لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، مگر ویتنامی وفد نے ان میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے قیام کریں گے اور وقت پر اجلاس میں پہنچ جائیں گے۔ امریکی وفد کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اب آپ کہاں قیام کریں گے؟ وفد کے سربراہ نے جواب دیا، ہم پیرس کے ایک مضافاتی علاقے میں مقیم ایک ویتنامی اسٹوڈنٹ کے گھر قیام کریں گے۔ یہاں پہ ویتنام کا ایک لڑکا اسٹوڈنٹ ہے، ہم اس کے گھر جو ہے نا وہ رہیں گے۔ امریکی نمائندہ مزید حیران ہوا اور کہا، ہم نے تو آپ کے لیے ایک شاندار اور آرام دہ ہوٹل کا بندوبست کیا ہے۔ اس پر ویتنامی نے کہا، ہم تو آپ سے لڑائی کے دوران پہاڑوں میں رہتے تھے، چٹانوں پر سوتے اور گھاس کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اگر اب ہماری زندگی بدل گئی تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ضمیر بھی نہ بدل جائیں، اس لیے ہمیں ہماری حالت پر رہنے دیں۔ چنانچہ وفد نے اس طالب علم کے گھر میں قیام کیا اور بعد ازاں یہی مذاکرات امریکی قبضے کی مکمل خاتمے کا سبب بنے۔ جب دونوں وفود ہوائی اڈے پر ملاقات کے لیے آئے تو امریکی نمائندہ مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر ویتنامیوں نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا اور ان کے سربراہ نے کہا، ہم اب بھی دشمن ہیں، ہمارے عوام نے ہمیں آپ سے مصافحہ کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ یہاں لنچ ہو رہے ہیں کہ قوم نے اختیار دیا یا نہیں دیا، مصافحہ کرنے کا اختیار نہیں دیا قوم نے۔ جو اپنا ضمیر بیچ دے وہ اپنا وطن بھی بیچ دیتا ہے۔ ایک دن جنرل جیاب جو ویتنامی انقلابی رہنماؤں میں سے تھے نے 70 کی دہائی میں ایک عربی دارالحکومت کا دورہ کیا جہاں فلسطینی انقلابی تنظیمیں موجود تھیں۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ان کے قائدین پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، جرمن گاڑیاں، اطالوی مہنگے سوٹ اور فرانسیسی قیمتی خوشبوئیں۔ جب اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب اس نے یہ سب اپنی ویتنام کے جنگلوں کی زندگی سے موازنہ کیا تو بے ساختہ ان سے کہا، آپ کی بغاوت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ بچیاں نچواتے ہو، بکرے پھاڑتے ہو، دمبے پھاڑتے ہو، 280 داشتائیں رکھتے ہو۔ یہ جنرل جیاب نے کہا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ جنرل جیاب نے جواب دیا، کیونکہ انقلاب اور دولت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔
وہ بغاوت جو شعور کے بغیر ہو دہشت گردی میں بدل جاتی ہے۔ اگر بغاوت میں شعور نہ ہو تو وہ دہشت گردی ہے۔ جی، اور وہ بغاوت جس پر مال و دولت برسائی جائے اس کے قائدین چور بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انقلاب کا دعویٰ کرے مگر خود محلوں اور کوٹھیوں میں رہے، لذیذ کھانے کھائے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، جبکہ باقی عوام کیمپوں میں رہیں اور زندہ رہنے کے لیے بین الاقوامی امداد کے محتاج ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ قیادت حقیقتاً انقلاب لانے ہی نہیں چاہتی، تبدیلی لانے ہی نہیں چاہتی، اور جس قیادت کو انقلاب کی کامیابی مطلوب ہی نہ ہو اس کی بغاوت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 17 ستمبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ آپ نے اچھی طرح سنا جنرل جیاب کو کہ اسرائیل کیوں وہ ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہے۔ دولت، عیش، اطالوی سوٹ، خوشبوئیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یاد کریں نا، جب 1450 سال پہلے اسلام نے آدھی دنیا کو جو فتح کر لیا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی، چٹانوں پہ سونا اور پہاڑوں پر اذانیں دینا اور صحراؤں میں جماعتیں کرانا اور برائے نام کھانا۔ تو وہ جو ہے نا وہ، اور پھر بغاوت میں شعور ہونا، دہشت گردی نہیں، شعور ہونا، لوگوں کو دعوت دینا۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ تاریخ تھی۔ اگر ابھی آپ اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں غلام بنا کے کیوں رکھا گیا ہے؟ ہمارے حکمران ٹائی کوٹ کیوں لگاتے ہیں، سوٹ کیوں پہنتے ہیں، اطالوی خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اتنا نرم مزاج کر دیا گیا ہے، ان کو اتنا عیاش کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، اب آپ یہ اندازہ کریں، ادھر ویتنامیوں کا آپ جو ہے نا رویہ سامنے رکھیں، ادھر یہ طارق محمود جہانگیری، یہ آئین پر چلنے والے جج ہیں، یہ قانون پر چلنے والے جج ہیں۔ انہوں نے خط لکھا تھا کہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں۔ کل ان کو کام سے روکنے کا فیصلہ ہوا کہ ان کو کام نہ کرنے دیا جائے، لیکن آپ اصل کہانی جانتے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان کو پہلے پیشکش کی گئی کہ آپ سرفراز ڈوگر گروپ میں آ جائیں، آپ عسکری لے بن جائیں، آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ طارق محمود جہانگیری کو پیشکش کی گئی۔ اندازہ کریں، یہ ملک کا نظام چل رہا ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ دلالی ہو رہی ہے، ادلا بدلا ہو رہا ہے کہ آپ آئین اور قانون کا راستہ چھوڑ دیں، آپ ان 5 ججوں کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم آپ کو ساری سہولتیں دیں گے، آپ کا منہ موتیوں سے بھر دیں گے۔ بہرحال سلام ہے اس جج کو کہ اس دور میں اس جج نے کہا جو کرنا ہے جا کر لو، میں آئین اور قانون سے انحراف نہیں کروں گا۔ پھر ان کو کام سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر ان پہ سوال ہوا کہ عمران خان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے تو یہ کون چلاتا ہے؟ تو علیمہ خان نے جواب دیا کہ یہ ISI کے ایک کرنل صاحب ہیں، وہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ علیمہ خان کو جو ہے وہ میڈیا کو ڈیل کرنا آ گیا ہے، یہی جواب بنتا تھا جو انہوں نے دیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے علی مین گناپور کو کہا جیل سے کہ وہ افغانستان جو ہے نا جائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ علی مین گناپور کئی بہانے گھاڑ لائے، نئی سٹوریاں جس طرح وہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، بہرحال وہ نہیں گئے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ میرے بہاف پہ افغانیوں سے ملیں۔ حالانکہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نظریاتی طور پہ جو محمود خان اچکزئی ہیں یہ طالبان کے خلاف ہیں، یہ طالبان کے نظریے کو نہیں مانتے، اپنی رائے ہے، ان کی اپنی سیاسی رائے ہے، وہ ذرا لبرل ہیں، آپ جانتے ہیں محمود خان اچکزئی ذرا لبرل ہے، لیکن
یعنی آپ اندازہ کریں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے کتنے طاقتور ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے اور علامہ سید ناصر عباس اور اسد قیصر نے افغانی سفیر سے ملاقات کی ہے اور بڑی زبردست ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ مختلف مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ بہرحال علی امین گناپور نہیں ملے اور محمود خان اچکزئی اور یہ گروہ جو ہے یہ وفد وہ افغان سفیر سے ملا ہے۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جو ہے وہ ناجائز طور پہ سارے کورٹ رپورٹر کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ کسی ورکنگ جج کو کام سے روک دیا جائے، وہ بھی اتنے اعلیٰ پائے کے جج کو، لیکن وہ سرفراز ڈوگر نے عسکری جج نے جو ہے نا وہ روک دیا طارق محمود جہانگیری کو۔ تو آج اسلام آباد میں مکمل ہڑتال ہے، یعنی اگر آپ میں سے کسی نے جانا ہے خدا نخواستہ کسی کیس کے سلسلے میں تو مکمل طور پہ وکلا نے آج ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ اور کل سے یعنی جب سے یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا معاملہ سامنے آیا ہے تو وکلا کا رد عمل بڑا سخت ہے، اور بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس طرح پہلے وکلا تحریک چلی تھی ایک بار پھر وکلا تحریک شروع ہو جائے۔ بہرحال آج ہڑتال اور بائیکاٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایمان مزاری آگے، ایمان مزاری پیچھے پیچھے ہیں اور سرفراز ڈوگر جو ہے مونچھوں سمیت وہ آگے آگے ہے۔ یعنی وہ آپ نے سنا ہے نا کہ نہ بن سکی بات ہیر پھیر سے، بڑا خوبصورت شعر ہے، کتے لڑا دیے جنگل کے شیر سے۔ اب سرفراز ڈوگر چونکہ جھوٹا ہے، سرفراز ڈوگر کا مقدمہ کمزور ہے، تو اب کیا چال چلی گئی ہے ایمان مزاری کے خلاف؟ ایمان مزاری کے خلاف جو ہے وہ چال یہ چلی گئی ہے کہ جی اس پہ مقدمہ قائم کیا جائے، یہ پاکستان کی غدار ہے، یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے، را کی ایجنٹ ہے، کیونکہ یہی چورن ہے، 78 سال سے یہی بک رہا ہے۔ صرف جرنیل محب وطن ہے، صرف جرنیل، صرف فوجی محب وطن ہے، یعنی 7 لاکھ فوجی جرنیل 7 لاکھ ٹوٹل بنتے ہیں، 7 لاکھ کو مائنس کر لیں، باقی جو بچتے ہیں وہ سارے کے سارے قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے غدار ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان جنت بنا ہے تو یہ صرف جرنیلوں نے بنایا ہے، یہ پاکستان جرنیلوں نے فتح کیا تھا، اور یہ یہاں پہ صرف نمازی پرہیزگار، جب بھی کوئی ٹی وی پہ ڈرامہ لگتا ہے نا تو اس میں جو فوجی ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پرہیزگار ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ جو ہے نا شہادت جو ہے نا مانگنے والا ہوگا۔ یہ ٹی وی پہ کوئی بھی ڈرامہ لگے گا آپ کو فوجی ولی نظر آئے گا، باقی سارے لوگوں کو کرپٹ دکھایا جائے گا کہ پوری سوسائٹی کرپٹ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایمان مزاری کے خلاف ایک ٹاؤٹ نے درخواست دائر کر دی ہے کہ ان کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جائے، کیونکہ وہ سرفراز ڈوگر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ دی کنگ کین ڈو نو رانگ، کہ بادشاہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اب بادشاہ نے غلطی کیا جو ہے نا بھنڈ مار دیا ہے۔ وہ بھنڈ یہ مارا ہے کہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ تھی دھاندلی کی وہ دبا کر رکھی گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جو کامن ویلتھ ہے نا، یہ 54-55 جو ملک ہیں، اس کی تنظیم کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ یا برطانیہ کا بادشاہ ہوتا ہے یا برطانیہ کی ملک ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ بادشاہ ہے تو یہاں تو بادشاہ کوڑا ثابت ہوا ہے، یہاں تو بادشاہ جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ اتنا بڑا مقدمہ، یعنی یورپی یونین اس میں برابر کی شریک ہے، اس کے علاوہ اس میں برطانیہ برابر کا شریک ہے کہ پاکستان میں مینڈیٹ لوٹ لیا گیا، پاکستان میں مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، قاضی فائد عیسیٰ اور اس کے علاوہ جو ہے نا سکندر سلطان راجہ، اس کے علاوہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان سب نے مل کر الیکشن بیچا اور لوٹا، اور کامن ویلتھ والوں کو پتہ تھا وہ جو ہے نا 2 سال سے رپورٹ دبا کر بیٹھے تھے۔ تو بہرحال برطانیہ کا یہ محاورہ بالکل غلط ہے کہ دی کنگ کین ڈو نو رانگ۔ یہاں پہ تو بادشاہ نے اپنی پترون اتار دی ہے، اپنا وہ چوہا اتار دی ہے، کیونکہ کمزوروں کے لیے آپ کے قوانین اور ہیں اور طاقتوروں کے لیے آپ کے قوانین اور ہیں۔ یعنی اس غریب اور بھوکی ننگی قوم کے پاس ہے کیا سوائے ووٹ کی پرچی کے؟ وہ بھی آپ نے چوری کر لیا، وہ بھی آپ دبا کر بیٹھ گئے۔ بہرحال بادشاہ غلطی کر سکتا ہے، اور یہاں پہ بادشاہ نے غلطی نہیں کی بلکہ بہت بڑا جو ہے نا وہ بلنڈر کیا ہے کہ پاکستانیوں کو محروم رکھا ہے اپنے ووٹ کے حق سے۔
اگر ہم بات کریں وی لا کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بابر ستار، کیا جج ہے یار بابر ستار، اس نے کل پورا جرنیل پھڑکا دیا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بعد میں بحال ہو جائے گا۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں نا کہ جرنیل جو ہے وہ بندے نگل جاتے ہیں، یعنی یہ جج جو ہیں یہ سرکاری ملازم نہیں ہیں، ان کے گریڈ نہیں ہیں، ان کا ماں باپ نہیں ہے، ان کی پاور نہیں ہے۔ کل صحیح ایکسرسائز کی اپنی پاور بابر ستار نے، اور حفیظ الرحمان کو نکال کے باہر پھینکا، میجر جنرل کو، کیونکہ حفیظ الرحمان یہ جتنا بھی نیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، یوٹیوبر کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹویٹر بند ہوا، الیکشن پہ جو کچھ ہوا، وہ سب کا ذمہ دار حفیظ الرحمان ہے۔ 40 لاکھ پاکستانیوں کی 1 گھنٹے میں کالیں جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور بابر ستار نے کہا کہ اس کو رکھنے کا، چیئرمین بنانے کا جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا، نکالو اس کو۔ بابر ستار نے یہ فیصلہ دیا کہ جی یہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے، صرف ایک جو ہے نا وہ خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ جی یہ میجر جنرل ہے، باقی تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، اس کو تو اینڈرائڈ موبائل بھی چلانا نہیں آتا ہوگا۔ یہ چیئرمین کس طرح بن گیا پی ٹی اے کا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے نادرا کا چیئرمین بھی سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ اگر اس لیفٹیننٹ جنرل سے آپ پوچھ لیں کہ اس کو نادرا کے بارے میں کیا پتہ ہے، تو وہ آگے سے کہے گا ٹینشن ٹرنٹی، اور کیا آتا ہے اس کو؟ یعنی جرنیل بننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ افلاطون بن جاتے ہیں۔ بہرحال جی بابر ستار نے حفیظ الرحمان کو کھڑکایا ہے، پھڑکایا ہے۔ ہماری طرف سے بابر ستار جو ہے وہ سلوٹ قبول کریں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اسی رات، یہ مکڑی کا جال ہوتا ہے نا، اسی رات انٹرا کورٹ اپیل دائر بھی ہو گئی، اور آج وہ امیدیں سنی بھی جائے گی، اور آج وہ جرنیل بحال بھی ہو جائے گا، کیونکہ شرم حیا تو قریب سے نہیں گزری۔ اتنی داڑھی، نورانی شکل، شرم حیا تو چھو کے نہیں گزری، لیکن بابر ستار نے تاریخ رقم کر دی۔ اور یحییٰ آفریدی کو بتانا تھا کہ بابر ستار کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ نہیں کہ بابر ستار کو جو ہے نا وہ کسی نے الٹا لٹکا دیا ہے، یا بابر ستار کو کسی نے اٹھا لیا ہے۔ بابر ستار نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے، جس طرح یحییٰ آفریدی صاحب آپ نے ایک چپڑاسی کے طور پہ اپنا نام لکھوا لیا ہے کہ آپ جرنیلوں کے چپڑاسی ہیں، اسی طرح بابر ستار نے نر کے بچے کا نام لکھوا لیا، اور پورے کا پورا جرنیل ہی جو ہے نا بابر ستار نے پھڑکا دیا۔ اس کے بعد گیم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر کی۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا، کئی دفعہ بتایا، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور آپ نکالیں کلپ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کا، ڈی جی ISI، بڑے باخبر جنرل تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو چیف ہوتا ہے نا، اس کی جو نومینیشن ہے وہ واشنگٹن کرتا ہے، وہ چیف بناتا ہے۔ اگر چیف امریکہ بناتا ہے تو پھر چیف کی ایکسٹینشن بھی امریکہ سے ہوتی ہوگی۔ اب معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو شاید جو مجھے مستقل سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو انڈیا اور امریکہ کا یہ جو تلخی چل رہی ہے نا، یہ عارضی ہے۔ امریکہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ جائے گا، ہمیشہ انڈیا کو ترجیح دے گا، کیونکہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے ان کی، وہ زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ کبھی بھی پاکستان، یعنی پاکستان پر جو ہے نا وہ انڈیا پر پاکستان کو ترجیح نہیں دے گا۔ وہی ہوا کل، بڑا زبردست جو ہے نا وہ فون کھڑکا جو ہے نا وہ ٹرمپ کی طرف سے نریندر مودی کو برتھ ڈے کی جو ہے نا وہ مبارکباد دی گئی، اور مودی نے بڑا جو ہے نا وہ خیر مقدم کیا ٹرمپ کا، اور انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، اب ان کے درمیان معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ معاملات تھے ٹیرف کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اور ہو جائیں گے، 100% ہو جائیں گے، تو پھر وہ جو لنچ تھا وہ وائٹ ہاؤس والا، تو وہ لنچ بیکار گیا، یعنی اس لنچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر توسیع نہیں ہوگی۔ یہ آپ لکھ لیں، انڈیا اور امریکہ کے معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتے ہیں، جو کہ ہو جائیں گے تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ بھارت پہلا مطالبہ یہ رکھے گا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنے معاملات پر آپ لوگ نظر ثانی کریں۔ یعنی یہ امریکہ کو کہا جائے گا، اور امریکہ 100% نظر ثانی کرے گا۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا ایک تو پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ
بات کچھ کرتے ہیں اور پاکستان میں جا کر کوئی اور کٹا کھول دیتے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ریکارڈ ہے، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ علیحدہ بات ہے۔ دوسرا، جو انڈیا ہے وہ اربوں ڈالرز کی درآمدات بھی کرتا ہے، امریکہ کو برآمدات بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ یعنی ہمارے فیلڈ مارشل کی امریکہ کے لیے کیا حیثیت ہے؟ اب جو ہے سنا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ امریکہ پہنچا ہے، تو وہ کوشش کرے گا، اندازہ کریں، وہ کوشش کرے گا کہ جی ٹرمپ کے ساتھ اس کی تصویر آ جائے۔ بتائیں آپ، تصویر آ جائے ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ اسے ہاتھ جو ہے نا وہ ملا دے، یا ٹرمپ اپنا ایس جو ہے نا وہ کس کرنے دے۔ ٹرمپ نے کہا تھا نا کس مائی ایس، یہ کرے گا، یہ ادھر نہیں کر رہا، یقین کرے دونوں طرف سے کرے گا اس کے ہپس پہ، اگر اس کو موقع مل گیا تو۔ یہ تو ہماری اوقات ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ بہرحال جی برف پگھل گئی ہے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان، اور اس میں جو قربانی کا بکرا بنے گا وہ پاکستان بنے گا، اور جو ہے وہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کی توسیع مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے، یہ اندازہ ہی ہوتا ہے، اور تقریباً سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ایکسٹینشن مشکل میں پڑ جائے گی، کیونکہ اس کے انڈیا اور جو امریکہ ہے ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ FIA کی ٹیم گئی ہے جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں، اور وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے، اور آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل موساد چلا رہا ہے، را چلا رہی ہے، یا CIA چلا رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، ہر بندہ یہاں غدار ہے سوائے فوجیوں کے، ہر بندہ۔ لیکن یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے زبردست قسم کی چھترول کی ہے، اور عمران خان نے ان کو بتایا ہے کہ میں جانتا ہوں کس کس کے موساد کے ساتھ تعلقات ہیں، کس کس کے را کے ساتھ تعلقات ہیں، کس کس کے CIA کے ساتھ تعلقات ہیں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے نہ بتائیں۔ وہ سابق وزیر اعظم ہے بھائی، ISI کا باس رہا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو رہا ہے، اسے نہیں پتا یہ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو؟ تو بہرحال عمران خان نے چھترول کی ہے FIA کا، ایک نیا انہوں نے کٹا کھول دیا کہ اب FIA کا وفد جو ہے، اور پھر یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ کس مائی ایس، یاد رکھیں، کمنٹ میں بھی لکھیں کس مائی ایس، یہ ٹرمپ نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ وہی ہیں سارے کس مائی ایس، سارے جو ہے نا وہ کس کار کے صبح جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اپنا کام شروع کرتے ہیں، کیونکہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے، عاصم لا ہے، عاصم لا کے تحت کس مائی ایس اور پالش مائی شوز، یہ جو ہے نا عاصم لا ہے، اور تو یہاں ملک میں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو بہرحال عمران خان نے ان کو بتایا ہے، یہ فوراً یہ نکال لاتے ہیں، وہ ادھر جو کپڑا ڈال کے کبوتر نکال لاتے ہیں، را کا ایجنٹ، موساد کا ایجنٹ، اور جو ہے نا CIA کا ایجنٹ۔ تو یہ بتایا نا کہ وہ جو پچھلے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، وہ کتنے تاولے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں۔ عمران ریاض، حامد میر، سارے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت یہی، جب بھی ان سے ملتے وہ یہی باتیں کرتے کہ یار ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہمیں بڑے فائدے ہوں گے۔ تو پھر موساد کے ساتھ کس کے رابطے تھے؟ مائک پومپیو کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی کال جنرل باجوہ کرتا تھا سازشیں کر کے۔ تو کون تھا CIA کا ایجنٹ؟ کون ہوا؟ کشمیر جو ہے نا، باجوہ کو پتہ تھا کہ انڈیا کیا کرنے والا ہے کشمیر پہ، پتہ تھا باجوہ کو، اور باجوہ کا دل تھا کہ ٹھیک ہے کھلی ولی کرو۔ تو را کا ایجنٹ کون ہوا؟ ابھی نندن والی ایپیسوڈ پہ باجوہ جواب ہی نہیں دینا چاہتا تھا، عمران خان اور ایئر چیف مارشل نے کہا کہ نہیں دیں گے جواب، اور انہوں نے جواب دیا۔ تو را کا ایجنٹ کون ہوا؟ یہاں سارے سویلین را کے ایجنٹ ہیں، یہاں سارے سویلین موساد کے ایجنٹ ہیں۔ نواز شریف سے پوچھیں کہ اس کے بیٹوں کا جو کاروبار ہے وہ کن کے ساتھ ہے، وہ کمپنیاں کس ملک کی ہیں؟ صرف عمران خان آپ کو مل گیا کہ جی آپ کا ٹویٹر ہینڈل موساد ہینڈل کرتی ہے، را ہینڈل کرتی ہے، یا CIA ہینڈل کرتی ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے عمران پہ،
اور 78 سال سے اب تو عوام کو سارا پتہ ہے. اب تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ عوام کو سارا پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے. عوام کو میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, عوام کو سارا پتہ ہے. ورنہ 78 سال سے یہ غدار ہے, یہ محب وطن ہے. یار یہاں پہ قید اعظم کافر اعظم ٹھہرا تھا, کافر اعظم ٹھہرا تھا. یہاں پہ قید اعظم کا نام انہوں نے رکھا تھا کافر اعظم. عمران کے اس کھیت کی مولی ہے. یہاں ڈاکٹر محمد اقبال کو 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی کو یہ کافر کہتے تھے, یہ کافر کہتے تھے. یہ فاطمہ جناح کو بازاری عورت کہتے تھے, فاطمہ جناح کو یہی کہتے تھے. سارے یہی کرتے تھے, سارے. جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے بھائی لوگوں نے. بے نظیر کی تصویریں بھی انہوں نے گروائی تھی, گرائی نواز شریف نے تھی. پیچھے یہ تھے کہ گرائیں جی تصویریں گرائیں, پیچھے جو ہے نا ضیاء کی باقیات تھی. تو یہ ہر کسی کو موساد را اور جو ہے نا وہ CIA تو سانسمان تو اترے ہو. بہرحال عمران خان نے صحیح اور ٹکا کے چھترول کی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.